یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، یہ ٹاپک بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ حالانکہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ میں اس ٹاپک پہ بات پہلے بھی کر چکا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی نظر سے وہ نہ گزرا ہو یا کچھ لوگوں نے نہ دیکھ پائے ہوں، تو ان کے لیے میں یہ دوبارہ یہ ٹاپک کر رہا ہوں، اور جو نئے ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ ٹاپک کر رہا ہوں، تاکہ وہ یہ سمجھ سکیں کہ شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی۔ بہت سے ہاتھوں میں ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر جو شادی کی لکیر ہے، اب اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ شادی جو ہے وہ کتنی ایج میں ہوگی، کس عمر میں ہوگی اور کیسے ہوگی۔ دیکھیں، سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دل کی لکیر بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دل کی لکیر ہم نے بنا دی۔ اچھا، شادی کی لکیر اس کے جتنے قریب ہوگی، جتنے قریب ہوگی اتنی ہی جلدی ہوگی، یعنی اتنی جلدی شادی ہو جائے گی جتنی اس کے قریب ہوگی۔ مثال لو، اگر ایک لکیر اس کے اتنے قریب ہے تو سمجھو کہ شادی جلدی ہونے کی علامت ہے، اور یہ شادی جو ہے 15 میں بھی ہو سکتی ہے، 16 میں بھی ہو سکتی ہے، 18 میں بھی ہو سکتی ہے، 20 سال میں بھی ہو سکتی ہے، یعنی اتنی جلدی یہ شادی ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح اگر یہ تھوڑی اس سے اور آگے ہے تو اس طرح عمر بڑھ جائے گی، یعنی 22 سال کی عمر میں ہوگی، 25 سال کی عمر میں ہوگی، اس سے اور آگے بڑھ جاتی تو 30 سال کی عمر میں ہوگی، 35 سال کی عمر میں ہوگی، اس سے اور بڑھ جاتی تو اس کو 40 میں ہوگی، 45 میں ہوگی، یہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی لکیر کو اپنے دوستوں کے ہاتھ میں اور اپنے ہاتھ میں ضرور تلاش کریں۔ اگر اس طرح کی لکیر آپ کے ہاتھ میں موجود ہے تو اندازہ لگا لیں، کیونکہ میں نے صرف یہ آپ کو ایک اندازہ لگا کے بتایا۔ اور کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جی شادی پسند کی ہوگی یا نہیں ہوگی، شادی پسند کی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور کچھ لڑکوں میں اور کچھ لڑکیوں میں یعنی یہ ہوتا ہے کہ وہ نبھاؤ والے ہوتے ہیں، یعنی آخری وقت تک وہ ساتھ نبھاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اس طرح کی لکیر ہوتی ہے۔ اور یہ شادیاں عموماً محبت کی ہوتی ہیں، چاہے یہ لڑکے کے ہاتھ میں ہو چاہے یہ لڑکی کے ہاتھ میں ہو۔ تو ایسی شادیاں عموماً یہ سمجھو کہ یا قریبی لوگوں میں ہوتی ہیں، جاننے والوں میں ہوتی ہیں، یا عزیزوں میں ہوتی ہیں، یا پسند کی ہوتی ہیں۔ کیونکہ یہ جو گہری لکیر والے ہوتے ہیں نا، یہ جو بات منہ سے کہہ دیتے ہیں یا کہہ دیتی ہیں لڑکیاں، وہ اس پر قائم ہو جاتی ہیں اور اسی میں ان کے معاملات بن جاتے ہیں۔ اور تقریباً یہاں سے اگر ہم اس کو یہاں سے مٹا دیتے ہیں، یہاں سے ہم اس کو مٹا دیتے ہیں، اور یہ لکیر اگر گہری آتی ہے اور اس کے ساتھ جو شادی کی لکیریں ہیں وہ تھوڑا سا اس کی طرف مڑتی ہیں، یہ دیکھیں، تھوڑا سا ہلکا سا، زیادہ نہیں، بالکل معمولی سا یہ لکیر یہاں سے آ کے ہلکی سی یہاں اس طرف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شادیاں وہ ہوتی ہیں جو اپنوں میں ہوتی ہیں، اور جو بالکل سیدھی اسٹریٹ لائنیں جو ہوتی ہیں، کھڑی ہوئی لائنیں، وہ شادیاں باہر ہوتی ہیں، یعنی خاندان سے باہر ہوتی ہیں، جاننے والوں میں ہو سکتی ہے، یا کسی سے محبت ہو سکتی ہے، کسی کے لنک ہو سکتا ہے، اس سے یہ لکیر یعنی تھوڑا سا معمولی سا خم کھا رہی ہیں۔ اگر زیادہ خم کھا رہی ہیں تو اس کا مطلب کچھ اور ہو جائے گا، اس پر بھی ہم ایک ویڈیو کریں گے تاکہ آپ کی سمجھ میں آ سکے کیا۔ تو پیارے دوستو، اس کو اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے عزیزوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں اس کو ضرور دیکھیے گا، اور سب سے پہلے اپنے ہاتھ پہ اس لکیر کو ضرور دیکھیے گا کہ ایسا ہے یا نہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اور اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ ڈبل اے نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں میری قسمت کیسی ہے۔ جی، ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی بہت بڑی لکیر ہے، اور آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی اللہ کے فضل سے اچھی ہے۔ ایسے ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ لینڈ لارڈ لوگوں کے اور بادشاہ لوگوں کے ہوتے ہیں، آپ کا ہاتھ میں بہت کامیابی ہے انشاءاللہ۔ افسر نے سوال کیا گجرات سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر تو اچھی ہے، لیکن بڑی محنت اور بڑی کوشش کے بعد آپ کو کامیابی ملے گی، اور وہ کامیابی ملے گی 2025 میں۔ عبد الرحمن نے سوال کیا پسرور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی۔ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں دماغ کی اور زندگی کی ایک لکیر ہے۔ ایک لکیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جنہیں کام پہلے کرتے ہیں سوچتے بعد میں ہیں۔ تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ شادی انشاءاللہ 2023 میں ہوگی، لیکن کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی چیز کرنا اس میں جذباتی نہ ہو، جذباتی ہونا آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔
حلیم نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ میرے ملک سے باہر کا کوئی سفر ہے یا نہیں۔ بالکل آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں اور سفر بھی آپ کے بہتر اور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ رضیہ نے سوال کیا گوجرا سے، یہ بتائیں کہ شادی کے بعد آؤٹ آف کنٹری جا سکتے ہوں، یعنی کہ ملک سے باہر جا سکتی ہوں۔ بالکل آپ کے ہاتھ میں سفر کی ایک نہیں کئی لکیریں موجود ہیں اور جا سکتی ہیں، اور سفر بھی آپ کے حق میں بہتر اور اچھے رہیں گے انشاءاللہ۔ فرحان نے سوال کیا فیصل آباد سے کہ میں فاسٹ فوڈ کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں کروں، میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں؟ بالکل پیارے دوست، آپ کاروبار کریں، انشاءاللہ کاروبار بہتر ہوگا، اور اس کے لیے کوشش کیا کریں کہ کام جو ہے شروع کرنے کے ساتھ ساتھ کوشش کریں سورہ اخلاص جو ہے اس کو پابندی سے پڑھیں تو بہت سی کامیابیاں آپ کو نصیب ہوں گی۔ کومل نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ شادی کب ہوگی اور ملک سے باہر کا سفر ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں موجود ہیں، اور 2 لکیروں کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ 2 شادیاں ہوں گی۔ 2 لکیروں کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایک شادی میں کوئی پرابلم یا کوئی مسائل آ جاتے ہیں تو دوسری شادی کا آپشن موجود ہوتا ہے۔ آپ کا ہاتھ اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہے، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کریں، آپ کی بہت کامیابی نظر آتی ہے۔ عالم شاہ نے سوال کیا چکوال سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی پسند کی ہوگی یا نہیں، کیونکہ جہاں میں شادی کرنا چاہتا ہوں وہاں میری منگنی نہیں، منگنی ہماری کسی اور جگہ ہوئی ہے اور شادی کسی اور جگہ میں کرنا چاہتا ہوں، کیا اس میں کامیاب ہو پاؤں گا یا نہیں؟ دیکھیں یہ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں شادی کی 3 لکیریں آتی ہیں۔ اب اس میں آپ ارینج میرج کریں، لو میرج کریں، جس طرح کریں وہ آپ کی مرضی، آپ کے ہاتھ میں 3 شادی کی لکیریں نمایاں طور پر نظر آ رہی ہیں۔ اور دوسری بات کہ آپ منگنی توڑ کر کریں تو ایسا نہ کریں، سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیں، جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا انشاءاللہ وہی ہوگا۔ ثنا نے سوال کیا لاہور سے کہ میرا شوہر مجھے بار بار طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ چلے گا یا نہیں؟ دیکھیں جی آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں اور ایک لکیر جو 2 شاخہ ہے یعنی کہ علیحدگی کی لکیر ہے، اور یہ علیحدگی اور لکیر میں اگر معاملات کچھ بزرگ بیچ میں بٹھا لیے جائیں، کچھ معززین کو بٹھا دیا جائے اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں تو یہ معاملہ تو حل ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں دوسری شادی کی علامت گہری ہے، اور جو پہلی شادی کا سلسلہ ہے یہ تھوڑا سا کمزور ہے، اور یہ سلسلہ مجھے پائیدار اور مضبوط نظر نہیں آتا۔ بہرحال آپ کوشش کریں کہ سورہ فاتحہ جناب پابندی سے پڑھتی رہا کریں، اللہ تعالیٰ سارے معاملات بہتر کرے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ عماد حسن نے سوال کیا ملتان سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی اور یہ کامیاب ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں جی ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے یہ بہتر ہے، اور اس کو چلانا نہ چلانا یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے، کیونکہ آپ کے سلسلے اچھے ہیں اور آپ جس چیز کی طرف توجہ دیتے ہیں اس میں کامیابی آپ کو ملتی ہے۔ میرا نے سوال کیا میں چنوں سے کہ یہ بتائیں کہ کیا میں پیسے کما سکتی ہوں یا نہیں، میں پیسے کما پاؤں گی یا نہیں؟ دیکھیں جی آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے، آپ انشاءاللہ کامیاب بھی ہوں گے اور پیسے بھی کما پائیں گے، اور آپ کے حالات بھی انشاءاللہ اچھے ہوں گے اور بہتر ہوں گے انشاءاللہ۔ زہر رانی نے سوال کیا جیلم سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی جو ہے 2023 کے آخر میں یا 2024 کے آغاز میں ہونے کے چانس ہیں، اور حالات اللہ کے فضل سے بہتر ہوں گے اور شادی بہتر پوزیشن پر جائے گی، لیکن ایک لکیر میں تھوڑا سا خدشہ ہے لیکن وہ مکمل نہیں ہے۔ بہرحال آپ 3 یا 4 ماہ بعد دوبارہ ہاتھ دکھائیے گا۔ انم نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ میرے ہاتھ پر شادی کی 3 لکیریں ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ شادی کی آپ کے ہاتھ میں 1 لکیر ہے، اور محبت یا لنک کی آپ کے ہاتھ میں 2 مزید لکیریں، جس کی وجہ سے 3 لکیریں نظر آتی ہیں، اور یہ اچھی علامتیں کوئی بری علامت نہیں ہے، اور آنے والا وقت آپ کا اللہ کے فضل سے بہتر اور اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ جنت نے سوال کیا ہے انڈیا سے کہ یہ بتائیں کہ دوسری شادی ہوگی کہ نہیں، اور یہ شادی کامیاب بھی رہے گی کہ نہیں؟ انشاءاللہ دوسری شادی بھی ہوگی، اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب بھی ہوگی، اور انشاءاللہ سکون بھی ہوگا زندگی میں۔ حمیدہ بلوچ نے سوال کیا ہے رحیم یار خان سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں دولت ہے یا نہیں؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے، اور کامیابی کی لکیر بھی آپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ کوشش آپ کریں گی، رحمت میرا اللہ کرے گا، آپ کے نصیب میں انشاءاللہ دولت ہے۔ نور اقصیٰ نے سوال کیا انڈیا سے کہ جو میں نے لکیریں کو مارک کر کے بھیجا ہے اس کے بارے میں بتا دیں۔ دیکھیں جی دل اور دماغ کے درمیان جو کراس آتا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے، یعنی ذہن میں کوئی ایسا آئیڈیا یا کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس کی وجہ سے کامیابی ملتی ہے،
اور دوسرا نشان جو آپ نے بنایا ہے یہ نشان یعنی شمس کا جو غبار ہے اس کے اوپر یہ آ رہا ہے، اس کو ہم اسٹار کہتے ہیں پامسٹری کی زبان میں۔ یہ بہت بڑی کامیابی کی علامت ہوتا ہے، اور ایسی کامیابی جس سے انٹرنیشنل سطح پہ شہرت بھی ہوتی ہے اور کامیابی بھی نصیب ہوتی ہے۔ بہرحال کوشش کریں زیادہ سے زیادہ دین کی طرف اپنے آپ کو لگائیں، آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ نمرہ نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میں حج عمرہ کب کروں گی اور میرے حالات کب بہتر ہوں گے؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے حالات تو اللہ کے فضل سے آپ کے بہتر ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں سفر کی لکیریں موجود ہیں، اور رہی بات حج عمرے کی تو لکیر فی الحال تو اتنی گہری نہیں ہے کہ اس کو ہم حج عمرے کی کہیں۔ ہو سکتا ہے آنے والے کچھ وقت میں اگر گہری ہو جاتی ہے تو 100% یعنی حج عمرے کی علامت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔